حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم حقا کے بنا لا الہ ہست حسین سانحہ کربلا تاریخ اسلامی کا ایک اہم ترین موڑ ہے جب نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے جان نثاروں کی ایک مختصر سی جماعت کے ساتھ حق کی بقائے دین کی سربلندی اور انسانیت کے تحفظ کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جرأت و شہامت، صبر و استقلال، حق گوئی و بے باکی کی وہ بے مثال اور عدیم النظیر تاریخ رقم کی جس پر بنی نوع انسانیت ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ شاعر حسینیت علیہ السلام نے کیا خوب کہا ہے: دنیا میں مودت سی جو اکثیر نہ ہوتی، حر تیری کبھی معاف ہی تقصیر نہ ہوتی۔ عباس کے بازو جو قلم ہوتے نہ بن میں، آئین وفا کی کوئی تحریر نہ ہوتی۔ برچھی جو نہ لگتی علی اکبر کے جگر میں، پھر فدیہ اعظم کی بھی تعبیر نہ ہوتی۔ ہاتھوں پہ یہ جو قربانی بے شیر نہ ہوتی، کعبے کی مکمل کبھی تعمیر نہ ہوتی نہ شہادت جو نواسہ نبی کی، پائندگی اسلام کی تقدیر نہ ہوتی۔ سجاد کے پاؤں میں جو زنجیر نہ ہوتی، کربل کی کہانی یوں ہماگیر نہ ہوتی۔ زینب سی جو شبیر کی ہمشیر نہ ہوتی، سب ہوتا مگر شام کی تسخیر نہ ہوتی۔ دنیا جانتی ہے کہ 61 ہجری قمری میں یزید پلید نے جب ظلم و ستم، جبر و استبداد اور غصب و استحصال کے ذریعے بدترین مثال قائم کی، ملوکیت کی، اور امام برحق، ولی منصوص من اللہ، خلیفۃ اللہ، وصی رسول اللہ حسین ابن علی علیہ السلام سے بیعت طلب کی، تو اس نمائندہ الہی نے یزید اور اس کے گماشتوں کو ہر طریق سے سمجھانے کی کوشش کی اور استحقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ ادا کرتے ہوئے فرمایا: لوگو، رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے ظالم محرمات الہی کو جلال قرار دینے والے عہد خداوندی کو توڑنے والے اللہ کے بندوں پر معصیت اور جبر و زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قولاً فعلاً اس نظام کو بدلنے کی کوشش نہ کی، تو اللہ کو حق ہے کہ اس شخص کو اس ظالم و جابر کے ساتھ دوزخ میں ڈال دے۔ مزید فرمایا: آگاہ ہو جاؤ، انہوں نے شیطان کی حکومت قبول کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت ترک کر دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود اللہ کو معطل کر دیا ہے، خدا کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھے اس کو بدلنے کا حق ہے۔ ان مختصر خطبات میں وہ پورا پیغام و فلسفہ بند ہے جس کی خاطر نواسہ رسول نے اپنے بچوں، بھتیجوں، بھانجوں، بھائیوں اور یار و انصار کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور صرف یہی نہیں، الہی نظام کے تحفظ اور فروغ کے لیے مخدرات عصمت کے پردے تک قربان کر دیے۔ امام عالی مقام کا یہ مشن اور نظریہ حیات آج بھی جاری و ساری ہے، اور جہاں بھی ظلم کی فصل بوئی جاتی ہے، اہل حق پرچم حسین لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اسوہ حسینی پر چلنے والے اکثر بایزدان ہم عدد مختصر ہوتے ہیں، لیکن وہ چھا جاتے ہیں۔ کتب مقاتل اور روزہ خوانی بھی اسی مشن کے فروغ کا ایک زبردست ذریعہ ہیں، جو آج تک واقعہ کربلا اور کوفہ و شام کی اسادت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
آج حسینیت اور کربلا ہر زندہ ادب کا استعارہ بن چکے ہیں، تو اس کا سبب بھی یہی کتب ہیں۔ عربی فارسی زبانوں میں پہلی صدی ہجری میں سے مقاتل نے مختلف کتابیں شروع کی ہیں۔ اردو زبان چونکہ چند صدیوں پہلے جنم لینے والی زبان ہے، اس لیے کتب مقاتل عربی اور فارسی میں زیادہ ہیں، اردو میں کم ہیں۔ لیکن یہ امر حیران کن ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں اردو کا دامن بہترین کتب مقاتل سے بھرا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اردو میں بہت سی تاریخیں لکھی گئی ہیں۔ مترجم کی خدمات علامہ ناصر مہدی جاڑا صاحب نے انجام دی ہے اور اس کی نظر ثانی کی ہے۔ شہدائے کربلا کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ شہدائے صرف کربلا نے اسلام کی خاطر سب کچھ لٹوا دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، انہوں نے کسی ظلم و استبداد کی پرواہ نہیں کی، اپنی جانیں قربان کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جہاں ضرورت پڑی بچوں کی، بڑوں کی، صحابہ کی، بیٹوں کی، بھتیجوں کی قربانیوں کے علاوہ مخدرات عصمت کی چادریں قربان کر دیں اسلام کی خاطر اور اسلام کو بچایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ والسلام۔